قرآن وہ کتاب ہے جو درس اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اسے دیکھ لیں۔ بھائی میں مسلمان ہوں، میں اللہ اکبر بولوں گا۔ اللہ کی ممی کے نام بتا، پھر اللہ کی ممی کیوں بتاؤ؟ کیوں بتاؤں گا؟ قرآن کی ممی کے نام کون سا؟ اللہ کی ممی کے نام بتا۔ بتاؤں گا؟ ارے اللہ ہے ہی نہیں کچھ، چوچے بنا رکھا تمہارا۔ ویڈیو میں دو شخص نظر آ رہے ہیں، جس میں ایک شخص تو ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا شخص مسلمان ہے، اور جیسا کہ ٹی وی ڈیبیٹس میں ہوتا ہے، کسی بندے کو کھڑا کر کسی بھی رینڈم ایسے شخص کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے جو اسلام کے بارے میں تو کیا اپنے خود کے دھرم کے بارے میں نہیں جانتا۔ پھر ایسا شخص الٹے سیدھے سوال کرتا ہے، ویسے ہی یہ شخص اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھ رہا ہے کہ اللہ کی ماں کا نام کیا ہے۔ اب ویسے تو جاہل سے بحث کرنے کے متعلق صاف بیان آیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یہ سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاحب ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی جاہل تم سے بحث کرے، کسی بات پر بات کرے، تو اسے صرف اتنا کہو قالوا سلام۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو والعمور بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے حبیب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یہ سورہ الاعراف کے آیت نمبر 199 ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب جاہل تم سے بحث کرے تو اسے کہو سلام، لیکن جاہل کو جاہل رہنے بھی نہیں دیا جا سکتا، اسے تھوڑا بہت تو علم سکھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العظیم آج کی ویڈیو اسی موضوع پر ہوگی کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جان لو، جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اسے نیند آئے نہ اسے موت آئے۔ جو ہمیشہ سے ہے اسے کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ سوال کہ اللہ کی ممی کا نام بتاؤ ہی غلط ہے، اور ایسے سوال وہی کر سکتا ہے جو اس پیدا کرنے والے کو نہیں جانتا اور صرف اندھ بھکتی میں پتھروں اور مٹی کی پوجا کر رہا ہے، جو نہ مرنے کے بعد اسے کوئی بھلائی دے سکتے ہیں نہ کسی سختی سے بچا سکتے ہیں۔ تو چلیے لوگوں کے ذہنوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بعض صفت پر کلام کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ سوچنا یا یہ سمجھنا کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے یہ جہالت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے ایک جاہل پوری دنیا کو جہالت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ویسے ہی وہ جاہل اللہ کے لیے بھی ایسا عقیدہ بنا لیتا ہے کہ جو حقیقت سے دور اور جہالت سے بھرا ہوا ہے۔ وہیں اس مالک حقیقی کو جاننے والے اپنا عقیدہ وہی رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بتایا۔ ذرا غور کرو، وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جو اسے چلا رہا ہے، کیا وہ اتنا کمزور ہو سکتا ہے یا اتنا مجبور ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے پیدا کرے؟ اتنا مجبور کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس میں کیسی کیسی چیزیں لکھی ہیں، کتنے پرفیکٹ طریقے سے اس کو سجایا، ہر ایک بات اس کی بالکل پرفیکٹ بنی ہوئی ہے۔ لیکن جاہل اور اپنی عقلوں سے اندھے ہو چکے لوگ ایسی چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے چیزوں کو بناتے ہیں اور پھر انہیں خدا مان کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر نبی نے انہیں صرف توحید کی دعوت دی۔ انہیں یہی کہا کہ اللہ صرف ایک ہے، نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا، نہ اس نے بیوی رکھی، نہ اس نے بچے رکھے، نہ اسے کسی نے جنا، بلکہ اسی نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کو پوری طرح سے وجود میں لایا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی صفت کے بیان کے بارے میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو صاف ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم انسانوں کی جماعت سے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو مالک سارے جہاں کا ہے، وہ ہے جسے کسی بات کی حاجت نہیں، نہ وہ کھانے کا محتاج، نہ پانی کا محتاج، نہ کسی سے پیدا ہونے کا محتاج، اسے کسی بات کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ سارے کام کمزوری ہے، اور سارے جہاں کا مالک ہر کمزوری سے پاک ہے، کیونکہ جسے کسی بات کی حاجت ہو وہ حاجت اس کی کمزوری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کمزوری سے بے نیاز ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی حاجت مند معبود لوگوں نے بنا لیے ہیں، انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، جنہیں پینے کی حاجت ہوتی ہے، جنہیں اولاد کی حاجت ہوتی ہے، جنہیں بیوی کی حاجت ہوتی ہے، بچوں کی حاجت ہوتی ہے، یہ تمام کمزور اور لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ اور کیوں نہ ہو وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو وجود میں لایا، وہ کیسے کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے اور اس پورے برہمانڈ کے اندر موجود ایک ایک سور منڈل، ایک ایک آکاش گنگائیں، کتنی ساری چیزیں، ہر ایک اپنے حساب سے ہے اور اپنے حساب سے رن کر رہی ہے، اپنے حساب سے چل رہی ہے۔ کیسے وہ کسی چیز کا محتاج ہو سکتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو اس طریقے سے بنایا، اتنے پرفیکٹ طریقے سے بنایا، اور جو اتنے پرفیکٹ طریقے سے اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ بے شک کسی کا محتاج نہیں۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لم یلد ولم یولد، یعنی کہ نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی کہ اللہ وہ ہے جس نے نہ کوئی اولاد اختیار کی، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، کیونکہ اولاد میں والد کے اور والدہ کے جنس ہوتے ہیں، اور جو پیدا ہوا وہ اپنے ماں باپ کی جنس پر ہوتا ہے، اور جو پیدا ہوا وہ ہمیشہ نہیں رہا، وقت سے پاک ہے، جبکہ اللہ وہ ہے جس نے وقت کو بنایا ہے، اور وہ وقت کو چلاتا ہے، نہ کہ وقت اس کو۔ پتا چلا جتنے معبودان بنا رکھے ہیں جو خود پیدا ہوئے اور جو وقت کے محتاج ہیں، وہ سب کمزور اور جھوٹے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ اللہ یعنی کہ جس کو ہمارے بر صغیر میں موجود قوم والے ایشور یا پرمیشور کہتے ہیں، وہ سبھی خوبیوں کا جامع ہے، اور کوئی عیب کی کمی یا کوئی برائی اس میں ہونا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، بے حیائی، ظلم کرنا، یہ سب برائیاں ہیں، اور اللہ ایشور یا پرمیشور ہر برائی سے پاک ہے۔ اب اگر کوئی چوری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، بے حیائی کے کام انجام دینے والے کو خدا مان لے تو یہ اس کی جہالت ہے، اس کی جہالت سے کوئی ایسا شخص خدا نہیں ہو سکتا، اور مخلوق جو پیدا ہوتی ہے، جو پیدا ہونے کی محتاج ہوتی ہے، ایسا کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہونا بندوں کی صفت ہے، نہ کہ اللہ کی۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی ہے بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا، یعنی کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہر دم ہر لمحہ محتاج ہے۔ کیوں نہ ہو ہر چیز کی بقا یا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ کون ہوگا جو اس کا مالک بننے کی کوشش کرے گا؟ ہر شے کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ کون ہے جو اس کو پیدا کرے گا؟ ہرگز نہیں، کوئی ذات نہیں جس نے اسے پیدا کیا، کوئی طاقت نہیں جو اس پر غالب آ جائے، کوئی نہیں جو اس سے بڑا ہو سکے، کوئی نہیں۔ پھر یہ پوچھنا کہ معاذ اللہ کی ماں کون ہے، میری جہالت ہی ہے۔ اور جو اس پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی ماں یا بیٹا یا بیٹی یا بیوی ہو، اسے کچھ بھی بتا کر کسی بھی بات پر بہکایا جا سکتا ہے، اسے گوبر کو امرت بتا کر کھلایا جا سکتا ہے، اسے موتر کو شربت بتا کر پلایا جا سکتا ہے، اسے کچھ بھی کہہ کر کیسا بھی بہکایا جا سکتا ہے۔ بے شک کسی کے بہکاووں میں نہ آؤ،
ایسے جو خیالات ہیں وہ صرف شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس وعدے کا بھی ذکر فرمایا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا، تو قیامت کے دن تک میں ان کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے صاف بیان فرما دیا کہ تو انہیں بہکائے گا، لیکن جب وہ توبہ کر کر مجھ تک واپس آئیں گے تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ تو بے شک سچی توبہ قبول کرنے والا صرف ایک ہے، وہ مالک حقیقی جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ صرف ایک ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب بندگان خدا ہیں، وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کی ہر حکم کے محتاج، صرف اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جتنے بھی باطل معبودانوں کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں سب سے رجوع کر ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔